لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے فرمایا تحقیق، البتہ تحقیق، احسان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے فرمایا رحمت تو سب کے لیے ہے، ہم نے پہلے اعلان کر دیا، اب ذرا غور کرنا، فقط احسان کیا ہے مومنوں پر. احسان کی قدر کرے مومن، ان مومنوں کی وجہ سے باقی بھی اس نبی کی ذات سے مستفید، ان کی رحمت کا حصہ پا رہے ہیں اور حضور کے فیضان سے مستفید ہو رہے ہیں. احسان فقط مومنوں پر فرمایا، لیکن رحمت سارے جہانوں کے لیے بنا. وہ اس لیے مولا جب احسان سب پر فرمایا، مومنوں پر فرمایا، تو پھر رحمت بھی تو مومنوں کے لیے فرمایا نہیں، رحمت سب کے لیے ہے. احسان مومنوں پر ہے، جتلایا اس لیے ہے کہ مومن کو پتہ ہے کہ اس نبی کا مقام کیا ہے. اس نعمت عظمیٰ کو وہ جانتے ہیں، اس کائنات کی وسعتوں میں سب سے بڑی جو رب کی نعمت، رب کی رحمت، رب کی عظمت کا جو نشان ہے، قدرت کا جو نشان ہے، وہ فقط اللہ کے محبوب کی ذات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس لیے اللہ نے فرمایا البتہ تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان فرمایا، انہی میں سے رسول بھیجا، مومنوں میں سے آیا. فرمایا وہ مومنوں میں سے ہی اللہ نے رسول کو بھیجا، اس لیے مومنوں پر احسان ہے کہ تمہیں 4 چاند لگ گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے جس قوم سے کوئی بادشاہ بن جائے، کسی زمانے ارائیوں کی بلے بلے تھی، اور صدر ضیاء الحق جب صدر تھا نا، ارائی قوم کے لوگوں کی بلے بلے تھی، اور جب خان وزیر اعظم بنا تو خان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب بھی خان خان کے ساتھ اس لیے کھڑا ہے کہ خان ہمارا ہے. بات سمجھ نہیں ہے؟ تو میرے نبی اللہ کی بڑی نعمت، اور رب نے فرمایا ایمان والو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں پر احسان فرمایا، پکی بات ہے، جب بھیجا ہم نے انہی میں سے رسول، مومنوں میں سے رسول جب ہم نے بھیجا تو مومنوں پر احسان کر دیا، مومنوں کو 4 چاند لگ گئے، اور مومن ہی خوش ہوتا ہے. رب نے مومنوں سے خطاب فرمایا اب مومن ہے تو پھر خوش ہو جا. رب نے احسان فرمایا کہ تم میں سے ایسا عظمت والا رسول بھیجا. رسولہ، رسولن، لام پہ جو تنوین ہے یہ عظمت کی ہے. فرمایا یہ عظمت والا جو رسول آیا یہ تم میں سے ہے. اب خوش ہو جاؤ، اب جشن مناؤ، اب فرحا ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، اب دل باغ و بہار کرو کہ تمہیں میں سے ہی رسول بھیجا ہے. ارے صدر ضیاء الحق کے صدر بننے پر خوش ہو سکتی ہے، وہ ایک خان کے وزیر اعظم بننے پر خوش ہو سکتی ہے، تو مومن کے سردار بننے پر کیوں نہیں خوش ہو سکتی؟ اور مومن وہ مومن، اللہ نے فرمایا انہی میں سے میں نے رسول بھیجا ہے. تو فرمایا انہی میں سے کیا ہے؟ مومن بنتا ہی تب ہے جب اسی پر ایمان لے آئے. یہ مومن کیا ہے؟ ان مومنوں میں سے اس نبی کی عظمت کا عالم یہ ہے، مومن تب مومن بنتا ہے جو اس پر ایمان لے آتا ہے. کوئی کلمہ گو بتاؤ نبی پر ایمان جو نہیں لاتا اس کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ تو رب نے بار بار فرمایا، اور اس جگہ پہ تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں پر احسان فرمایا. مولا مومن تو اسے کہتے ہیں جو نبی کو مان لے، دولت ایمان حاصل ہو جائے تو اس کو مومن. اور مومن سے بڑھ کر پھر آگے مومن تو سارے ہیں، آپ بھی مومن ہیں، یہ بھی مومن ہے، سارے کہتے ہیں مومن، پر صحابی تو نہیں ہو سکتے نا. ارے جس نے ایمان بھی لایا اور چہرہ مصطفیٰ بھی دیکھا تو اس کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ لاکھوں غوث کتب ابدال بھی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. تو پھر ان کو خوش ہونا چاہیے
جو صحابی بنے، جو تابعی بنے، جو تبع تابعی بنے، جو دین مصطفیٰ کے عالم بنے، جو شیخ الحدیث بنے، جو نبی کا کلمہ پڑھے، نبی سے محبت کرے، نبی سے الفت کرے، نبی پر پورا پورا ایمان لائے، جو نبی کے دین سے محبت کرے، جو دین کا احترام کرے، جو نبی کی عزت کرے، نبی کے یاروں کی عزت کرے، نبی کی آل کی عزت کرے، نبی کی امت کے اولیاء کی عزت کرے، اور نبی کی تعلیمات کی صورت میں اپنے بزرگوں کی عزت کرے، انہیں خوش ہونا چاہیے کہ رب نے ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا احسان ہے یار، کتنا بڑا احسان ہے، اللہ اکبر، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ مولا تیرے احسان کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تیرا بڑا احسان ہے، ہم سمجھتے ہیں تو نے بڑی نعمتیں دی، بڑی قدریں دی، بڑی عزتیں دی، بڑے عہدے دیے، زندگی بڑی زبردست بنا دی، ہر چیز کی فراوانی کر دی۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ مولا تیری نعمتوں کا عالم تو یہ ہے، ہم شمار کریں تو شمار نہیں کر سکتے، مگر اتنی زبردست نعمتیں اور اتنی انگنت نعمتوں پر بھی تو نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔